کہو کہ سماج جاتی ہے تو جائے، کم از کم آنکھیں رہ جائیں۔ یعنی انسانیت نے طے کیا کہ آنکھیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ ضروری ہیں آنکھیں نا۔ حالانکہ آپ فرض کروں تمام حواس میں سب سے چھوٹا جو سرکل یا دائرہ ہے کار ہے استعداد کا، وہ آنکھ کا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے کوئی بات کرے میں سن لوں گا، میرے دائیں کوئی بات کرے میں سن لوں گا، دیوار کے پیچھے کوئی بات کرے میں سن لوں گا، لیکن آنکھ اتنی محدود ہے صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے۔ ایک وقت میں دو چیزیں دو ہاتھوں میں پکڑ سکتا ہوں۔ میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان عالم اکبر ہے، اس کے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے، وہ تفصیل میں نہیں۔ تو آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے۔ آپ ان سب کو جمع کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کاش میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں، اور آپ ہر ایک کے جواب میں یہ نہیں کہتے آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، ناک نے سونگا، آپ نے کہا میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے کہا، میں نے سونگا۔ کیا ہے؟ اعضاء کی صلاحیتوں کو منسوب کر دیتے ہیں اس قوت کی طرف جو مرکزی ہے۔ بس اس سے زیادہ نہ مجھ سے پوچھنا نہ میں کھولوں گا۔ میں تو واپس پھر سوال پر آ رہا ہوں کہ جسم اہم، نفس اہم یا روح اہم؟ تو کیا چیز اہم قرار پائی ابھی ہماری آپ کی گفتگو میں؟ نفس۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس جسم سے بھی ملا ہوا ہے، روح سے بھی ملا ہوا ہے۔ اب آ جاؤ عالم ارواح میں، ایک عہد لیا، کل کی گفتگو محفوظ ہے، کتنے عہد تھے؟ اللہ کی وحدانیت کا عہد، سرکار دو عالم کی رسالت کا عہد، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عہد۔ اب پوچھ رہا ہوں تینوں میں سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ ذہن میں رہے، میں تو انتباہ کر رہا ہوں۔ جسم، نفس اور روح، توحید، رسالت اور ولایت، اہم کون ہے؟ چلو کہتے ہیں توحید اہم، بھئی کیا معلوم اللہ کو مانتا ہو رسالت پر ایمان نہ ہو؟ اچھا اگر رسالت پر ایمان ہو، کیا معلوم رسالت کو تو یہودیوں نصرانیوں نے بھی مانا، موسیٰ و عیسیٰ کی، قابل نجات تو نہیں ہے نا؟ کہ جب تک یہ تیسری چیز پر ایمان نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید و رسالت و ولایت میں فقط ولایت وہ جوہر ہے جو ایک وقت میں توحید سے بھی ملی ہوتی ہے اور رسالت سے بھی ملی ہوتی ہے۔ پر محمد آل محمد صلوات۔ اب ذرا قرآنی دلیل بھی لیتے جائیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رسول ہے نا؟ اللہ رسول ہے، اللہ رسول بھیجنے والا ہے۔ وہ کون سی صفت ہے جو مشترک ہو جاتی ہے رسالت میں بھی، توحید میں بھی، امامت میں بھی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، وہ ہے ولایت۔ اس لیے کہ ولایت جس طریقے سے انسان کے بدن میں نفس، جسم و روح کے درمیانی لنک کا نام ہے، اس طرح پروردگار کی سلطنت میں امامت اس لنک کا نام ہے۔ اگر ہے تو فیض پروردگار بھی ملے گا،
اگر اس سے دوری ہے تو فیض پروردگار نہیں مل سکے گا، اس لیے کہ وہ نفس ہے، کیا کہنے صاحب، وہ نفس ہے۔ اچھا، اگر نفس انسان کا مر جائے، ہم نہ جسم کو کچھ کہے نہ روح کو کچھ کہے، نفس کو مار دیں، بچے گا انسان؟ نہیں نا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی نفس جو ہے وہ زندگی ہے، مباہلے میں یہ طے ہوا، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ علی ابن ابی طالب ہمارے نفس کی منزل پر ہے، یعنی اگر علی کا دامن ہے تو رسالت بھی ہے، توحید بھی ہے۔ بس عزیزو، اس لیے علی کا قرض ہر ایک پر ہے، علی کا قرض ہر ایک پر ہے۔ ما یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، وہ اللہ کو قرض حسنا دے۔ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں اس آیت کو پڑھا تھا۔ اللہ کو قرضہ دینا یہ نماز روزے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آیت نے فوراً کہا قرضہ بھی دے، نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے۔ پھر کیا ہے قرضہ؟ عزیزان محترم، بس قرضہ یہ ہے کہ علی نے نفس بن کر توحید کی بھی حفاظت کی ہے، رسالت کو بھی بچایا ہے۔ لہذا علی کا ایک قرض ہے، اور وہ قرض ہے کہ جس وقت گناہگار، اب خواہ یہ بات کہیں گراں گزرے لیکن کہوں گا، گناہگار کھڑے ہوں گے، شفاعت کے منتظر ہوں گے، رحمت پروردگار کی امید ہوگی، اور پروردگار یہ پوچھے گا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے نامہ اعمال میں سے دے دے اور تمہارا نامہ اعمال بھی ہلکا نہ پڑے۔ کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی ہے جو کہے گا پروردگار میرے اعمال ایک طرف، میری تلوار کی ضربت کا خزانہ اتنا بڑا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی نیکی کا ثواب علی کے ماننے والے کو مل جائے؟ یہ تو بات مجھے اس روز سمجھ میں آئی جب میں ایصال ثواب کی قرآن خوانی میں گیا۔ مرا کوئی تھا، قرآن کوئی اور پڑھ رہا تھا، پڑھ تم رہے تھے، ثواب انہیں پہنچ رہا تھا۔ جب ایک گناہگار اس قابل ہو گیا کہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا دے تو معصوم اپنے عمل کے ثواب اپنے چاہنے والوں کو کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ کیونکہ قرضہ تو اتنا، اگر اثر آ جائے تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ کہا کہ بھائی یہ بھی ہو، بخشش بھی ہو۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں اور میں نے اپنے بیان کو تقریباً ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک مہر تصدیق سب فرمائی اس قرض کے معاملے میں۔ اللہم وال من والاؤ وعاد من عاداؤ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ پروردگار مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، پروردگار چھوڑ دے اس کو جو علی کو چھوڑ دے، پروردگار محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرے، دشمنی کر اس سے جو علی سے دشمنی کرے۔ علی کی مدد، تو علی سے مدد تو سب مانتے ہیں، علی کی مدد کون کرتا ہے؟ عزیزو، یہ مدد تھی جو آواز استغاثہ کی شکل میں کربلا کے میدان میں بھی بلند ہوئی تھی۔ حل من ناصر ینصرنا۔ 14 برس ہو گئے اس شہر میں، بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا ہوں۔
آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ اپنے رفقائے کار کو روکا کہ جس وقت مومنین ذکر سید الشہداء سننے کے لیے آئے تو اس وقت کو کسی دوسرے مقصد میں صرف نہ کیا جائے. میرے احباب نے مجھے کہا کہ میں تقریر روک دوں. جو حضرات مجھے پچھلے 10-12 برس سے سن رہے ہیں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے ایسا کیا ہو. اس لیے کہ میں جب اس مشن کو لے کے چلا تھا تو میرے ذہن میں فقط ایک واقعہ تھا جہاں پر ایک عبد کی نگاہ عطائے پروردگار پہ تھی. بھائی اونٹ میرے ہیں تو مجھے دے دے، گھر اس کا ہے تو وہ حفاظت کرے گا. تو یہ گھر مولا کا ہے، تم مولا کے چاہنے والے ہو، مولا کے ماننے والے ہو، تو میں سمجھتا ہی نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو کہ دینی ادارہ مشکلات کا شکار ہو جائے. بہرحال یہ ایک امانت آپ تک جو عظیم یاسین صاحب نے کہا تھا، $16,500 جو ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات کے اس آمدنی میں سے جو فاطمہ کے چاند نے آپ کو عطا کی اور آپ نے حسین کے گھر کے لیے وقف کی. پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر دے. اور جو حضرات اس وقت نہیں تھے یا آج چیک بک یا رقم لے کر نہیں آئے، انشاءاللہ کل لے کر آئیں گے. اور کہنا صرف یہ ہے، حسین کسی کا قرض رکھتا نہیں ہے. اس لیے مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میدان حشر میں گناہگار پریشان ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، تو کوئی اس سے جا کے کہے گا اگر کوئی معاملہ حسین ابن علی سے کیا ہے تو جا کر حسین سے فریاد کر، تیری بخشش ہو جائے گی. تو وہ رقم خوش نصیب ہے جو حسین کے غم میں کام آ جائے، جو مجلس میں کام آ جائے. لہذا اس کو بھی فریضہ سمجھیے، اس کو بھی فریضہ سمجھیے. میں بس ایک بات پھر یاد دلا رہا ہوں، علی وہ جس کا قرض پوری کائنات پر، کل گفتگو یہیں سے شروع کروں گا، علی وہ جس کا قرض پوری کائنات پر، علی وہ کہ اگر اپنا آ جائے تو اس کو بھی عطا کرے، دشمن آ جائے اس کو بھی عطا کرے، پیاسا قاتل ہو تو اس کو بھی سیراب کر دے. اس علی کا ایک بیٹا جس کا نام ہے عباس. بس گفتگو تمام ہوئی. کون ہے عباس؟ باب الحوائج. تمہارے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. معصومین فرماتے ہیں خاص طور پر جب کوئی واسطہ دے دے قمر بنو ہاشم کا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، ایک شف کربی بحق اخیک الحسین. جب کوئی عباس کا واسطہ دیتا ہے تو معصومین کہتے ہیں کہ ہم پروردگار کے حضور میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار اس کی حاجت کو پورا کر دے، اس نے عباس کا واسطہ دیا ہے. یہ ہے عباس. آج محرم کی 8ویں ہے نا. عباس کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر کا علمدار بھی تھا، زینب کی چادر کا محافظ بھی تھا، سکینہ کی تمناؤں کا مرکز بھی تھا. عباس کی زندگی اسی طور پر گزری تھی. حسین سفر کریں تو منتظم عباس، حسین خط لکھیں تو کاتب عباس، حسین سفر کریں تو سفر کے سواری لانے والا عباس، حسین گھوڑے پر سوار ہو تو نالین کو تھامنے والا عباس. یہ عباس کربلا کے میدان میں 10ویں کو بار بار حسین کے سامنے آتے. آقا مجھ کو بھی اجازت دیجئے. اور حسین کہتے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. بس یہ جملہ سنتے سر کو جھکا لیتے. بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ عباس نے خیموں میں آنا جانا بہت کم کر دیا تھا، اس لیے کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے
جس سے امید ہوتی ہے اسی سے مانگتے ہیں. اب بعد جب خیمے میں آتے تھے بچے سوکھے ہوئے مشکیزیں لے کر آ جاتے تھے. امو پیاس امو آلاتش. دن گزرتا رہا اور ایک ایسی منزل بھی آئی کہ قمر بنو ہاشم پھر خدمت امام میں آئے اور حسین نے پھر فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. تو ایک جملہ کہا ہے اس نے جو مظلوم بھی تھا شجاع بھی علمدار بھی. کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. فرمایا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس خیمے میں آئے, سکینہ کو آواز دی, مشک لی, بھائی کا علم لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, چاہتے ہیں کہ روانہ ہوں کہ فضا نے آ کر آواز دی عباس ثانیہ زہرا بلا رہی ہے. گھوڑے سے اتر آئے, بی بی کیا حکم ہے؟ عباس سنا ہے جا رہے ہو؟ کہا بی بی میں جا رہا ہوں. کہا عباس جا رہے ہو میری ایک بات سنتے جاؤ. میں چھوٹی سی تھی, ایک دن بابا کے زانوؤں پر بیٹھی تھی کہ یک یک ابا میرے بازوؤں سے ہٹ گئی اور بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینے شروع کی. میں نے پوچھا بابا ان بازوؤں کے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرمانے لگے زینب ایک روز ان بازوؤں میں رسن بندھے گی. عباس یقین تھا کہ بابا نے جو کہا ہے وہ سچ ہے, لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کا ایک بھائی ہو اس بہن کے بازوؤں میں بھی کوئی رسن نہیں باندھتا. میرے تو 18 بھائی ہیں, میرا تو عباس جیسا بھائی ہے, میرے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا؟ لیکن عباس جب یہ سنا تم جا رہے ہو تو یقین ہو گیا وقت قریب آ گیا ہے کہ میرے بازوؤں میں رسن بن جائے گی. خیر عباس خدا حافظ و ناصر. عباس روانہ ہوئے, دریا پہ پہنچے. کو معلوم ہے بی بی کے حضور میں جو بیٹھنے کا تصور ہوتا ہے نا, میں مصائب بہت مختصر پڑھتا ہوں. بس تھوڑی دیر میں ستائے سکینہ مشک بھر کر فراز سے خیمے کی طرف چلا. بھاگی ہوئی فوج واپس آئی. پہلے عباس کا دایاں بازو قطع ہوا, پھر بایاں بازو قطع ہوا, اور پھر ایک تیر آ کر آنکھ میں لگا. عزادارو حرم مطہرے قمر بنو ہاشم میں ایک ذاکر نے یہ روایت پڑھی. بیٹھے ہوئے دوسرے ذاکر نے کہا یہ روایت غلط ہے. مجلس تمام ہو گئی. یہ ذاکر گھر چلا گیا. جس نے ٹوکا تھا وہ اس کے دروازے پہ آیا کہ کیا بات ہے؟ کہ جو روایت پڑھی تھی مجھ کو ایک مرتبہ پھر سنا دے. اس نے کہا تم تو کہتے تھے روایت غلط ہے. کہ کہا تو یہی تھا, میں نے دیکھا عالم خواب میں سقائے سکینہ آئے آگے کہتے تو کہتا ہے روایت غلط ہے, بس اتنا بتا دے. اگر تیری آنکھ میں تکلیف ہو تو کیسے حفاظت کرے گا؟ کہ مولا ہاتھوں سے حفاظت کروں گا. کہ میری آنکھ میں تیر لگا, میرے بازو نہ تھے. مولا پھر کیا ہوا؟ مولا کیا گزری؟ کہ میں نے تیر کو گھٹنوں میں پھنسایا, کٹے ہوئے بازوؤں کی مدد سے تیر کو نکالا,
پھر میرے سر پہ گرز کا وار ہوا اور ذاکر کبھی سوچا جب کوئی زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. آئے میں گھوڑے سے گرا اور تیر جسم سے